پھر دنیا کا اصول ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں، اس کی محبت میں، اس کے گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اس کے محلوں میں پھرتا ہے۔ مجنون سے پوچھو جو کہا کرتا تھا لقد امر على الديار ديار ليلى واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار۔ میں اپنی لیلا کی محبت میں کبھی اس گلی میں گھومتا ہوں، کبھی اس گلی میں چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں کہ شاید ان پر میری محبوبہ کی نظر پڑی ہوئی۔ آج دنیا محبت میں مجنون کا نام دیتی ہے کہ فلاں تو مجنون ہے۔ یہ ایک ضرب المثل اور کہاوت بن گئی، ایک اصول بن گیا۔ آج کوئی محبت میں سچا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ مجنون ہے۔ جو اس گلی کے اندر پھرنے والے کتے اور بلیوں کو بھی بوسے دیا کرتا تھا کہ شاید ان کو میری محبوبہ نے دودھ اور کھانا ڈالا ہوگا، اس کی نظر ان پر پڑی ہوگی۔ کیا دنیا ہوگی، کیا اس کی محبت ہوگی، کیا لیلا ہوگی، کیا مجنون کی محبت ہوگی جسے قوم نے پکڑا اور کہا اسے مارا بھی، پیٹا بھی، زندان میں بھی ڈالا، تشدد بھی کیا، یہ باز نہیں آیا۔ ایک حل ہے، کسی نے کہا سمجھدار بوڑھے نے، پکڑ کے بیت اللہ میں لے جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پکڑوا کے اس سے دعا کرواؤ کہ جب وہ محبوبہ میرے مقدر میں نہیں ہے، اللہ اس کی محبت میرے سینے اور دل سے نکال دے۔ یہ دعا کروا دو تاکہ وہاں کی دعا قبول ہو اور یہ ذلت سے نکل جائے۔ قوم پکڑ کے بیت اللہ میں لے گئی اور بیت اللہ کا چوکھٹ پکڑ کے اس کو کہا اللہ سے دعا کرو۔ یہ کہتے اللہ آپ کو آپ کی عزت کی قسم، مجھے قوم اس لیے پکڑ کے لائی ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ میری محبوبہ کی محبت میرے دل سے نکال دے، اللہ اس کی محبت میں اور بھی اضافہ کر دے۔ یہ دنیا کی جھوٹی محبت کے اندر مبتلا شخص جو آج دنیا میں ضرب المثل بنا ہوا ہے، اس کی کیا محبت ہوگی؟ آؤ، محبت اللہ سے کرنے والا وہ حاجی ہے، وہ عمرہ کرنے والا ہے جو کفن کی 2 چادریں سفید پہن کے امیر و غریب کا تصور مٹا کے کبھی وہاں پہ جا کے بیت اللہ کے گرد گھوم کے طواف کر رہا ہے، کبھی وہاں سے فارغ ہو کر دعا کر کے وہاں پہ صفا اور مروہ پہ جا رہا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اس کو وہاں وہ منظر یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے حاجی ہوں گے جو جانے والے ہوں گے، آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، وہاں ذرا تصور کرنا کہ میں کس کی محبت میں یہاں دوڑ رہا ہوں، اور ذرا تصور کرنا حضرت ابراہیم کا بھی، تصور کرنا حضرت اسماعیل اس معصوم بچے کا بھی، تصور کرنا اس کی اس ماں کا بھی۔ اور آج وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ہزاروں محلات بنے ہوئے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس وادی غیر ذی زرع میں ایک باپ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا تھا اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا کہ مجھے میرا رب کا حکم ہے کہ آپ عراق چلے جائیے، میں وہاں چلا جاؤں گا، ان کی عزت اور ان کی ضروریات میرا رب پوری کرے گا۔ ذرا سوچو، جب اس وقت حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس سے بلبلائے تھے، ماں ان کے لیے پانی کی تلاش میں یہ دوڑی تھی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ آج حاجی اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے بیچ جو دوڑ رہا ہے، یہ اس اماں جی کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کو یاد رکھنا، حضرت ابراہیم کو یاد رکھنا، تاکہ آج کو آپ کو حج کی کیفیات بھی معلوم ہو۔ صرف وہاں گھومنے کا نام حج نہیں ہے۔ پھر وہاں سے جب عرفات جاؤ، منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، ان مقدس مقامات کے اوپر ایک ایک جگہ کے اوپر یاد کرو کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اور وہ طبقہ جسے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کہاں جا سکتا ہوں، تاریخ اسلام میں ہزاروں واقعات اس قسم کے موجود ہیں۔ ایک نوالے تک روٹی کا انتظام جس کے پاس نہیں تھا،
رب سے مانگتا رہا، اللہ نے اس کے لیے حج کا ایسا انتظام کر دیا کہ اس کی سمجھ میں بھی آج تک نہیں آ رہا میں حج پہ گیا ہوں تو کیسے گیا ہوں۔ اور دنیا بھی حیران ہے کہ جس کے گھر میں صبح و شام فاقے ہوتے ہیں، یہ کیسے گیا؟ امام حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ بوڑھے عالم ہیں، محدث ہیں، نیک آدمی ہیں، آنکھوں میں بیٹی نے آنسو دیکھے، ابا جی کیوں رو رہے ہیں، کیا غم ہے؟ کہ بیٹی حج کا موسم قریب آ رہا ہے، حاجیوں کے قافلے تیاری کر رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے لیکن انتظام نہیں۔ بیٹی نے باپ کے آنسو پوچھے، کہا انتظام کرنے والی ذات آپ نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، آپ کا کام ہے اللہ سے مانگیے، اللہ انتظام کرے گا، آپ صرف نکل جائیے۔ مگر بیٹا آپ کا کیا ہوگا؟ میرے گھر میں بیٹا کوئی نہیں، ساری بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ تو صبر اور شکر اور توکل سے لبریز دل والی بیٹی کہتی ہے، آپ ہمارے رازق نہیں ہیں، رازق اوپر والا ہے، آپ تو رزق کھانے والے ہیں، آپ جائیں گے تو ہمارے گھر میں ایک کھانے والا کم ہو جائے گا، دینے والے کے ہاں کمی نہیں، آپ جائیں ہماری فکر نہ کریں۔ حاتم اصم نکلے، سیر اعلام النبلاء پڑھیے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ سفر پہ نکلے ہیں، خود بیان فرماتے ہیں میں آخر میں تھا اس لیے کہ میرے پاس خرچ نہیں، حاجیوں کا بچا کچا ملے گا تو کھا لوں گا، ان کے پیچھے تھا۔ حاجی کے قافلے میں رئیس اور جو سردار تھا اسے کسی چیز نے رات کو کاٹ لیا، پریشانی ہو گئی، دوڑ دھوپ شروع ہوئی، کوئی دم کرنے والا، مجھے کسی نے پکڑا کہ یہ نیک آدمی ہے، آ جائیے، میں نے دم کیا، اللہ نے شفا دی، انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنا دیا، میرا سفر حج سواری پر بھی ہو گیا، سواری کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اخراجات کا انتظام بھی ہو گیا، بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے کہا اللہ میرا انتظام تو آپ نے کر دیا ہے، پیچھے میرے اہل خانہ میں 3 بیٹیاں اور ایک بیوی ہے، ان کا بھی انتظام کر دیجئے۔ یہاں سے بادشاہ گزرا، پیاس لگی، اللہ کا نظام بڑا عجیب نظام ہے، آپ توکل کر کے تو دیکھیے نا، بادشاہ وزراء سمیت گزرا، پیاس لگی، کوئی پانی لا کے دے، دروازے پہ دستک دی، بیٹی نے پیالہ پیش کیا، پانی پلائیے، پانی پیا، بڑا میٹھا پانی ہے، اس جیسا شیریں پانی آج تک زندگی میں نہیں پیا، کون لوگ ہو؟ بتایا گیا یہ حاتم اصم رحمت اللہ تعالی کا گھر ہے، جو یہاں کے عالم ہیں، محدث ہیں، نیک آدمی ہیں، سفر حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا، سب سے پہلا اپنا قیمتی لباس جبہ جس کے اوپر سونے کا اور جس کے اوپر جواہرات کا کام تھا اتارا، تمام وزراء اور لشکر کے سپاہیوں سے کہا اپنا لباس و یہ جبے قیمتی اتارو، اور جو قیمت اور پیسے تمہارے پاس اشرفیہ موجود ہیں سب جمع کرو، ڈھیر لگا، کپڑے میں جمع کر کے حاتم اصم کے گھر والوں کو دیا گیا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھر والے خوش تھے، کہتے اللہ نے کیسا انتظام کر دیا۔ ماں کی نظر پڑی چھوٹی بیٹی پر، بیٹی اب ہم ہنس رہے ہیں، جب ہم رو رہے تھے تم ہنس رہی تھی، اب ہم ہنس رہے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ اب تو خوشی کا موقع ہے۔ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ ایک دنیا کے اندر چھوٹے سے بادشاہ کا یہ معاملہ ہے، ہمارے ابا جی نکلے حج کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلے، میں نے ان کو بھیجا، آپ نے مجھے پیچھے بہت برا بلا کہا، اب دیکھیے تو صحیح چھوٹی سی بادشاہت کا مالک ہمیں کتنا دے کر مالا مال کر رہا ہے، حقیقی مالک کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے راستے میں نکلے ہوئے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔